نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جاری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں ہدایات سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی بھی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے نشست میں چند ان ارشادات کا مطالعہ کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا یعنی آپ کی وصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر کہیں 5 باتوں کی تلقین فرمائی، کہیں 7 باتوں کی تلقین فرمائی، کہیں 3 باتوں کی تلقین فرمائی۔ ایسے ہی چند اہم جامع ارشادات کا آج کی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مسند احمد میں آئی ہے اور اس روایت میں 3 وصیتیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی روشنی میں۔ آئیے اس روایت کا مطالعہ کریں۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عظنی واوجز فقال اذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسند احمد میں۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں پھر تشریح کی طرف چلیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہے، اور ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معاذرت اور جواب دہی کرنی پڑے، اور آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو۔ یہ 3 باتیں ہیں جو اس روایت میں ہمارے سامنے آئیں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور درخواست کرتے واعظ کی نصیحت کی، اور یہ جو صحابی تشریف لائیں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وصیت بھی فرمائی اور مختصر بھی فرمائی، اس کی وجہ تاکہ باتوں کا یاد رکھنا میرے لیے آسان ہو۔ ویسے بھی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں پورے عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات بہت ہی مختصر ہوا کرتے مگر بہت جامع اور پر اثر ہوا کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی ان مبارک ارشادات میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں جن کا انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور وصیت فرمائی، مگر بہت قیمتی ہدایات۔ پہلی بات، جب بھی نماز کے لیے تم کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہونا؟ صلاۃ مودع، ایسے کہ جیسے دنیا سے جانے والے کی نماز ہو۔ اور غور فرمائیے کہ ناظرین کرام کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو ہر لمحے یہ استحضار رہے، یاد رہے کہ مجھے موت آئے تو اسلام کی روش پر آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، فرمانبرداری کی حالت پر آئے۔ تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بستر پر بھی، دکان پر بھی، آفس میں بھی، گاڑی میں بھی، جہاز میں بھی، کہیں بھی۔ یہاں تو نماز کا ذکر آ رہا ہے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز ادا کرنا جیسے دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز ہو۔ تو ایک طرف تو نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز کو پورے ذوق اور شوق اور توجہ اور خشوع اور خضوع یعنی پوری کانسنٹریشن کے ساتھ انجام دیا جائے بلکہ ادا کیا جائے، یہ تو نماز کی اہمیت کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے کہ دنیا سے جانے والے کی نماز تم ادا کر رہے ہو، یعنی ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے شاید پھر اسے نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے، ایسے نماز ادا کرو۔ تو نماز جیسے عمل کے بارے میں جو کہ ہے ہی اللہ کے سامنے جھکنے کا نام، رکوع، سجود، قیام، ذکر، تلاوت، دعا، درود شریف، استغفار، یہ تو ہے ہی اللہ کی یاد۔ جب نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ادا کرو جیسے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز ہو، تو باقی جن کو ہم دنیا داری کے کام کاج کہہ دیا کرتے ہیں ان کے مواقع پر کس قدر ضرورت ہے کہ یاد رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یاد رہے کہ اللہ
ہمارے باطن سے ہمارے ظاہر سے واقف. یاد رہے کہ اللہ ہماری نیت اور ہمارے قول اور ہمارے عمل سے بھی واقف ہے. ایک چھوٹا سا سوال مگر بہت بڑی بات، ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ اور ابھی اگر ہمیں موت آئے تو ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ اور جو کچھ ہم آج کل کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں؟ اس کے دوران اگر موت آ جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اندازہ کیجئے. اللہ برے خاتمے سے میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری وصیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ایسی بات نہ کرنا، ایسا کلام نہ کرنا کہ کل جس کی تمہیں جواب دہی کرنی پڑ جائے. کیا مطلب؟ تمہاری زبان، اس کی تم حفاظت کرنا. یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہی زبان ہے کہ جو چھوٹا سا ایک لوتھڑا مگر اس کی تباہ کاری بہت بڑی. اور احادیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ یہی زبان ہے کہ بندہ ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ جنت کے ایک ہاتھ قریب رہ جاتا ہے اس سے، اور کبھی ایسا کلمہ اس کی زبان پر آتا ہے کہ جہنم سے ایک ہاتھ قریب، مراد ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، بس داخل ہی ہو جائے گا جہنم کے اندر. یہ ہے زبان کا معاملہ. ہم نے گفتگو کی تھی اس زبان کے تعلق سے کہ اس کی تباہ کاریاں ایسی ہیں کہ حدیث شریف میں ذکر آیا، ابو داؤد کی روایت ہے، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ ان کی زبان درازیاں ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور زبان صرف یہ لوتھڑے کا نام نہیں ہے. جتنا میڈیا استعمال کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کے چینلز استعمال کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈسکشن ہو رہی ہے، وربلی بات ہو رہی ہے، رائٹنگ بات ہو رہی ہے، ٹیکسٹ ہو رہا ہے، ایس ایم ایس، سوشل میڈیا، یہ سب کچھ زبان کے اظہار کا ہی ذریعہ ہے. فرمارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسی بات نہ کہو، ایسا کلام نہ کرو کہ کل جس کی جواب دہی کرنا پڑ جائے. مراد ہے کہ مشکل ہو جائے گی کل. اور تیسری اور آخری ہدایت جو بہت قیمتی ہے ہم روزمرہ کے معاملات کے اعتبار سے بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تمہیں نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو. جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس جائیدادیں ہیں، کسی کے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس منصب ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ تم سے زیادہ ہے تو دل للچاتا بھی ہے، لالچ بھی پیدا ہوتی ہے، ہوس بھی پیدا ہوتی ہے، حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، جلن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی طرف یہ آدمی دیکھتا رہتا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ اسباب ہیں اور عطا کرنے والی ذات وہ مسبب الاسباب کی ہے. اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، لوگ تو بیچارے بھکاری ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، فقیر ہیں، محتاج ہیں. یہ تو بیچارے سانس لینے کے لیے بھی اللہ کے حکم کے محتاج، آنکھ سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ کے حکم کے محتاج، کان سے سننے کے لیے بھی اللہ کے حکم کے محتاج، ان کا دل دھڑکنے کے لیے اللہ کی اجازت کا پابند. سورج بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے بغیر نکل نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے ہی نکلتا اور غروب ہوتا ہے. تو بندے کا دل وہ بھی پابند ہے اللہ کے حکم کا، بندے کے وجود میں دوڑنے والا خون وہ بھی پابند ہے اللہ کے حکم کا. بندہ جو اس قدر محتاج ہے، ایسے بندے کے پاس اگر کچھ موجود ہے تو وہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ اللہ ہے مسبب الاسباب. تو تم اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف نگاہ رکھو. فرمایا جا رہا ہے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ ناظرین کرام لوگ بیچارے محتاج ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، نفسیاتی ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں اور وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے، پھر دشمنی، ناراضگی، جلن اور کدورت اور کینہ اور رنجشیں اور ناچاقیاں اور نہ جانے کیا کچھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی ایسوں سے توقع کیوں رکھتے ہو کہ جو بیچارے کسی قابل نہیں ہیں؟ دینے والی ذات فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا وہ بھی فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اس سے امیدیں رکھو کہ جو الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تین ہدایات ہیں جو اس روایت میں، جو کہ مسند احمد میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ تین وصیتیں ہیں مختصر مگر بہت جامع. نمبر 1، نماز جب بھی ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، کہ جیسے جانے والا اپنی آخری نماز ادا کر رہا ہو، اس کے بعد اس کو نماز کی ادائیگی کا موقع نہ ملے. دوسری بات، ایسا کلام نہ کرو، ایسی بات نہ کہو کہ جس کی کل جواب دہی کرنی پڑ جائے، معذرتیں کرنی پڑ جائیں، عذر پیش کرنا پڑ جائے، مگر کل جھوٹا نہیں معاملہ چلے گا، کل تمہارے یہ جھوٹے عذر نہیں چلیں گے. تو آج اپنی زبان کی حفاظت کر لو، یہ تلقین ہو رہی ہے. اور تیسری بات، اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، اور توکل کرو، بھروسہ رکھو، امیدیں رکھو اس ذات سے کہ جو الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ 3 وصیتیں ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں مسند احمد کی روایت کی روشنی میں۔ اگلی بھی چند احادیث کا مطالعہ کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور بہت ہی قیمتی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 3 باتیں وہ بیان ہو رہی ہیں اس روایت میں جو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ تو 6 باتوں کا ذکر ہے، 3 نجات دلانے والی باتیں اور 3 ہلاک کر دینے والی باتیں اس روایت میں ان کا ذکر آیا، اور یہ بہقی شریف میں روایت ہمیں ملتی ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 منجیات و3 مہلکات فاما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنا والفقر واما المہلکات فهو متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ روایت بہقی شریف میں، اور آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جہاں 3 اور 3 باتیں یعنی 3 نجات دلانے والی باتیں، 3 ہلاک کر دینے والی باتوں کا ذکر ہوا۔ ترجمے میں آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں اور 3 ہی چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ بس نجات دلانے والی 3 چیزیں تو یہ ہیں، ایک خدا کا خوف خلوت میں اور جلوت میں یعنی ظاہر میں اور باطن میں، اور دوسرے حق بات کہنا خوشی میں اور غصے میں، اور تیسرے میانہ روی خوشحالی میں اور تنگ دستی میں۔ اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور نمبر 2 وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، اور نمبر 3 آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ ترجمہ اس روایت کا جو بہقی شریف میں آئی ہے۔ 6 باتوں کا ذکر ہے، 3 نجات دلانے والی، 3 ہلاک کر دینے والی۔ آئیے مختصراً ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات جو نجات دلانے والی ہے وہ ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ جلوت کہتے جب آدمی لوگوں کے درمیان ہو، پبلک میں۔ خلوت کہتے جب آدمی پرائیویسی میں ہو، تنہائی میں ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ جہاں کہیں بھی ہم ہیں، قرآن کہتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، سورۃ الحدید میں ذکر آتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ قوف میں ذکر آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے باطن اور ظاہر کو جاننے والا۔ ہم پرائیویسی میں ہو تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم پبلک میں ہو تب بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جانتا ہے۔ کیا ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین رہتا ہے، میں بھی بہت کمزور، ہم سب بہت کمزور ہیں، مگر اس احساس کو پیدا کرنے اور اگر ہے تو بڑھانے اور برقرار رکھنے اور مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات، تقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی، کہ جس کے نتیجے میں ہی ہدایت ملے گی۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت قرآن حکیم، اور یہی تقوی ہے کہ جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گرم جوش دوست، گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن سوائے متقین کے۔ یہ تقوی کا رشتہ کل کام آنے والا ہے۔ تو آدمی کے اعمال کو ٹھیک کرنے والی شے اللہ کا خوف دل میں ہونا، اور نجات دلانے والی شے اللہ کا خوف دل میں ہونا۔ یہ خوف خدا اٹھ جائے تو اللہ کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ بندہ اپنی بھی بربادی کا سامان کرتا ہے، معاشرے کے لیے بھی وہ نقصان پہنچانے والا بنتا ہے، دنیا بھی اپنی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو پہلی بات اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف دل میں رکھو، چاہے تم جلوت میں ہو یعنی پبلک میں لوگوں میں ہو یا خلوت میں تنہائی میں ہو۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق بات کہنا خوشی میں بھی اور غصے میں بھی۔ کیا مطلب؟ ہر آن حق بات تمہاری زبان پر ہو، بعض اوقات غصے میں آ کر کسی کے ساتھ حق تلفی کرتے ہوئے غلط بات زبان پر آ جاتی ہے، بعض اوقات کسی سے خوش ہو جاتا ہے انسان تو انڈیو اس کو ایڈوانٹیج دے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فیور کا معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ نہیں، خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو، ہر عام تمہیں حق بات کہنی ہے، اور یہی حق سچ کی ایک شکل ہے، یا سچائی حق ایک ہی بات ہے، اور حق کہنے والے
حق پر کاربند رہنے والے، قرآن بتاتا ہے کہ یہی کل کامیاب ہوں گے۔ ہم نے صداقت پر بھی اسی پروگرام میں احادیث پر گفتگو کی تھی، اور وہاں یہ بات ذکر کی گئی تھی سورۃ المائدہ کے آخر میں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن ہوگا قیامت کے دن جب سچائی اختیار کرنے والوں کو، سچوں کو، ان کی سچائی نفع دے گی۔ تو آج جو حق کہہ رہا ہے یہی کام آئے گا، خوشی ہو یا غمی کا معاملہ، حق بات بیان کرے، اپنوں کی بات ہو یا دوسروں کی بات ہو، انسان حق کی بات کہے۔ اور حق بات کہنے میں یہ بھی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، بیجا کسی کے ساتھ فیور کا معاملہ نہ ہو، بیجا کسی کی حمایت نہ ہو۔ اور حق بات کہنے میں یہ بھی شامل ہے اگر برائی ہو رہی ہے، منکرات کا اہتمام ہو رہا ہے، منکرات میں لوگ مبتلا ہیں تو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ذمہ داران ہیں ہمارے، حتیٰ کہ حکمراں ہیں ہمارے، غلط بات کہتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، تو اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کی مذمت کی جائے اور انہیں اس سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ افضل جہاد کیا ہے؟ افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بھی نجات دلانے والی کہ خوشی ہو یا غمی، ہر آن ہر موقع پر حق بات ہی تمہاری زبان پر ہو، حق بات بیان کرنا، یہ ہے بات جو نجات دلانے والی ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ کیا مطلب؟ کبھی آدمی کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ آ گیا تو وہ دولت سنبھالی نہیں جاتی، بے جا خرچ کی جاتی ہے، فضول میں مال اڑایا جاتا ہے، اسراف میں، فضول خرچی میں مال کو برباد کیا جاتا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ میانہ روی صرف مال کے معاملات میں نہیں ہوتی، رویوں میں بھی ہوتی ہے اور ایمان کے تقاضوں کے اظہار میں بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تنگ دستی کا موقع آ گیا تو بندہ مومن باوقار رویے سے ہٹتا نہیں، شکوہ شکایت زبان پر لے کر نہیں آتا۔ اگر اللہ نے کچھ نعمت دی اور واپس لے لی تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور ایک باوقار میانہ روی والا، ایک باوقار رویہ اور کردار اور طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو خوشی اور نعمت ملے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا، اللہ کی نعمت کو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق استعمال کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ تنگ دستی کا معاملہ آتا ہے، غربت کا معاملہ آتا ہے، وسائل میں کمی کا معاملہ آتا ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے بندہ مومن، اور اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے۔ تو اس شکر کا پہلو، صبر کا پہلو، اس پر بات ہو چکی۔ تو میانہ روی کا رویہ کیا ہے؟ ان بدلتے حالات میں ایک باوقار رویہ، شکر گزاری والا بھی اور صبر والا بھی، یہ ہے خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی میانہ روی۔ یہ طرز عمل بھی نجات دلانے والا ہے۔ پھر تین باتیں رسول اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی اس روایت میں، وہ ہیں جو مہلکات ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول فرما رہے ہلاکت تو دنیا میں بھی ہلاکت اور اس سے بڑھ کر آخرت میں بھی ہلاکت۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یعنی ہلاک کر دینے والی بات کیا ہے؟ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، سورہ جاسیہ میں بھی ذکر آیا، سورہ فرقان میں الفاظ یوں آئے، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا؟ بدلتے حالات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں کی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے نفس کی پیروی ہو رہی ہے، نفس کی خواہش کی پیروی ہو رہی ہے، نفس کو معبود بنا لیا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل ہلاک کر دینے والا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اور شب و روز کے معاملات میں اللہ کا حکم ایک ہوتا ہے، نفس کی چاہت ایک اور ہوتی ہے۔ نفس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو ڈھول باجے بھی ہو، ہلا گلا بھی ہو، ناچ گانا بھی ہو، برادری تو یہی چاہتی، معاشرے کا چلن تو یہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے گناہوں سے روکا، معصیت کے کاموں سے روکا، حرام کاموں سے روکا، مال کو بے جا خرچ کرنے سے روکا، اور اعتدال کے رویے کی تلقین فرمائی، مگر بندہ اپنی خواہشات کے چکر میں پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو پامال کرتا ہے تو یہ نفس معبود بن جاتا ہے، اور جب اس کی پرستش ہوگی تو پھر بندہ اللہ کے یہاں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، نمبر ایک، یہ ہلاک کر دینے والی شے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ لفظ شح آیا،
شح میں کنجوسی بخل بھی شامل ہے۔ اللہ نے مال دے رکھا ہے مگر بندہ کنجوسی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے حقوق میں بھی خرچ نہیں کرتا، بندوں کی خدمت پر بھی خرچ نہیں کرتا اور یہ مال کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں یہاں تک آیا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، حدیث بخاری شریف میں کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اب اس مال کی پوجا میں لگا ہوا ہے اور مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے اور ایسی ذہنیت بن گئی ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال کو جمع کر کے رکھا، گن گن کے رکھا۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ سورہ ہمزہ میں قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بخل یا ایسی وہ مال کے حرص یا شح، یہ بڑا وسیع لفظ ہے شح کا لفظ جو برباد کر دینے والا ہے، تو اس میں بخل کنجوسی بھی شامل۔ ایسی کنجوسی کی روش کہ جس کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کی مخلوق پر خرچ ہونا چاہیے تھا، مال وہ خرچ نہیں ہو رہا بلکہ سینت سینت کر جمع کر کے اپنے ڈھیر جمع کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی بخل کی کیفیت، اس کی اطاعت کرنے والا یہ طرز عمل بھی ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات جو اہم ترین بات یہاں پر آئی، یعنی جو شدید ترین بات ہے جو ہلاک کر دینے والی شے ہے، وہ تیسری ہلاک کرنے والی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود پسندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے، میں ہی میں ہوں بس۔ اور دیکھا کیسا آج میں نے زبردست بیان کیا، دیکھا کیسے اس کو میں نے کارنر کیا، میڈیا پہ بیٹھے نا، کیسی آج میں نے اس کی کلاس لی، کیسا اس کو نچا کے رکھ دیا، کیسا اس کو کارنر کر دیا، کیسے اس کی وتھ آل ڈیو رسپیکٹ، یہ جملے مشہور ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بولتی بند کر دی۔ دیکھا میں نے کیا کمال کر کے دکھایا، مجھے اسائنمنٹ ملا تو دیکھا کمپنی نے پروفٹ لیا، مجھے یہ ٹاسک ملی، دیکھا کیسی مارکیٹنگ میں نے کر دی، میں اور میں بس۔ یہی فتنہ ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے یہ سب سے زیادہ اشدہن، شدید ترین ہلاک کر دینے والی شے ہے، میں اور میں والی بات۔ آج کہاں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کلاسز کے اندر اس کا اظہار ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، کبھی کسی ٹیچر کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے، کبھی کسی مینیجر کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے کمپنیز کے اندر، کبھی جناب میڈیا پہ آ کے اظہار ہو رہا ہے، کبھی مذہبی طبقات کے اندر۔ میں نے بات کی ہے، 12 لوگوں کو بلایا تھا کانفرنس میں، کیا بات کی، کیا دھواں تقریر کی میں نے۔ دیکھا نہیں تم لوگ کس طرح لوگ کیا تالیاں بجا رہے تھے، کیسے نعرے لگا رہے تھے لوگ، کیا ہے یہ؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ خود پسندی کی عادت، یہ شدید ترین ہلاک کر دینے والی بات ہے، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس روایت میں 3 باتوں کا ذکر ہے جو نجات دلانے والی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، حق بات کہنا ہر موقع پر خوشی ہوئی غمی، اور میانہ روی اختیار کرنا چاہے خوشحالی ہوئی تنگ دستی۔ اور 3 باتیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ایسی خواہش نفس جس کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، ایسا بخل جس کو مانا جائے، جس کی پیروی کی جائے یعنی کنجوسی کی، اور سب سے اہم ترین بات کہ آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ شدید ترین بات ہے جو ہلاک کر دینے والی ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر لیں گے ایک وقفہ اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت ہدایات ہیں جو آپ نے قیمتی ہدایات ہمیں عطا فرمائیں ہمارے شب و روز کے معاملات کے لیے، ان کا آج مطالعہ کر رہے۔ اب جو حدیث پیش خدمت ہے اس میں 5 باتوں کا ذکر ہے کہ 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اور جو عمل کی مہلت ہے اور موقع ہے فائدہ اٹھا کر عمل کر لو۔ اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ روایت آئی ہے جامع ترمذی میں، آئیے اس روایت کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے ان عمر بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے
غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہو وہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، اور غنیمت جانو خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے، اور غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ یہ ترجمہ اس روایت کا جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے اور یاد دہانی ہو رہی۔ تمہارا ٹائم کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا، عمل کی مہلت کبھی بھی ختم ہو جائے گی، تو جو آج مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، جس کو ہم کہتے ہیں موقع غنیمت جاننا، اور کر ڈالنا کام کر لو آج، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اس سے کہ بہرحال بڑھاپے میں آدمی کے قوا اور اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اور عبادات میں وہ جو ایک تحرک ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اور جسم میں جو قوت و توانائی جوانی کے عالم میں ہے وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہوتی۔ تو جوانی کو غنیمت جانو۔ ہاں، کوئی بڑھاپے میں بھی نیک عمل کر رہا ہے، اجر ملے گا اس کو انشاءاللہ تعالی، لیکن کیا ضروری کہ ہر ایک لائف سائیکل پورا کرے؟ چھوٹے بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، 20-25 برس کے جوان بھی چلے جاتے ہیں، 50-60 کی عمر میں بھی کوئی جا رہا ہے، 100 برس کی عمر میں بھی کوئی جا رہا ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے نا معاملہ۔ تو آج جوانی ہے اور یہ قوتیں ہیں، اور بڑا ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ موجود ہے، بڑی قوت بھی ہے، بس دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کسی کا گلا دبوچنے میں استعمال ہو رہی ہے یا اللہ کی اطاعت و بندگی میں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کے لیے۔ آج ہمارے جوان، کیا انہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ انداز یاد ہے؟ 12 برس کی عمر تھی کم و بیش، خاندان کے 45 افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدنا علی عرض کرتے ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، مگر اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کون ساتھ دے گا؟ آج کون رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے مشن میں ساتھ دے گا؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کی سربلندی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کون ہے جو ساتھ دے گا اس دین کا؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، فائدہ اٹھا لو۔ آج صلاحیتیں ہیں، انرجی ہے، توانائیاں ہیں، لگاؤ اللہ کی بندگی میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ بیماری میں آدمی کا جسم، اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اور وہ اس طور پر اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو منہمک نہیں کر سکتا جیسے کہ صحت مندی کی حالت میں۔ کہتے ہیں نا تندرستی 1000 نعمت ہے، تو آج اللہ نے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے، بیماریوں سے ہم پاک ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مگر جن کے پاس صحت جیسی نعمت موجود ہے وہ فائدہ اٹھائیں اس کا، وہ فائدہ اٹھائے اس کا، اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں، دین کی دعوت کے فریضے میں، دین کے قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنی صلاحیتوں کو کھپائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات فرمایا، غنیمت جانو خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے۔ غنیمت جانو خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، کہ یہ تنگ دستی تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر، یہ تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف نہ لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج خوشحالی ہے، اس خوشحالی کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، ورنہ بھوک آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور آدمی اپنے ایمان تک کو بیچ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی بات فرمایا کہ غنیمت جانو فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ ایسا آدمی چکر میں لگ جاتا ہے شب و روز، کبھی کاروبار کے اندر، نوکری کے اندر، ایسی مصروفیات اور مشغولیات اور اسائنمنٹس آ جاتے کہ کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ تو آج اگر فرصت ہے تو برباد نہ کرو اپنے وقت کو، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، یہ سمجھ آتی ہے بات بہرحال۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو فرصت کے اوقات ہیں ان کو غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے پہلے، کہ وہ مشغولیت تمہیں ایسا کھینچ لے کہ تمہیں نماز بھی یاد نہ رہے، باقی دین کا تو پھر اور ہی معاملہ ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ غنیمت جانو زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ موت آئی تو معاملہ ختم، چیپٹر کلوز، یور ٹائم از اپ، یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو موو۔
آج زندگی ہے تو مہلت کا موقع ہے، آج عمل کر لو، کل تو نتیجہ ہے، اور موت آئی تو عمل کرنے کا مہلت کا معاملہ ختم، مکمل۔ آج زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے پہلے، اور جو فائدہ اٹھا سکتے ہو فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین کرام، اس روایت میں 5 باتوں کا ذکر آیا۔ اگلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان 5 کا تذکرہ بھی ایک اور انداز سے آیا، اور کل 7 باتوں کا ذکر اگلی روایت میں ہے۔ یہاں ہم نے کیا سمجھا؟ فائدہ اٹھا لو جو مہلت ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور عمل کر لو، ڈیلے نہ کریں۔ یہ ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا عمل میں شیطان کا حربہ ہے۔ پھر میں توبہ کر لوں گا، ذرا یہ حرکت بھی کر لوں، وہ حرکت بھی کر لوں، یہ ہو جائے تو پھر میں نیک بنوں گا، نہیں، ابھی موت آ گئی تو کیا کر لیں گے پھر۔ آئیے اگلی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اسی کے تسلسل میں ایک اور روایت ہے، بہت قیمتی ہدایت ہے اور وصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ آئیے اس کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدكم الا غنى مدغيا او فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال والدجال الشر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین کرام، اس روایت کا ترجمہ سمجھتے ہیں، جامع ترمذی میں بھی آئی اور سنن نسائی میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عمل کے لیے انتظار کرتے اس خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش کر دیتی ہے، یا انتظار کرتے اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تو منتظر ہو دجال کے اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے، یا منتظر ہو قیامت کے اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ اس روایت کو جو جامع ترمذی اور سنن نسائی میں آئی، بات بہت واضح ہے۔ کاہے کا انتظار ہے؟ خوشحالی کا، کہ دولت کے نشے میں ڈوب کر آدمی سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کاہے کا انتظار ہے؟ فقر کا، غریب ہو جانے کا۔ یہ غربت آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، سب کچھ بھلا دیتی ہے اور اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے، جیسے کہ روایت پہلے پیش کی گئی آپ کے سامنے۔ تیسری بات آئی، کاہے کا انتظار کر رہو؟ ایسی بیماری کا جو عقل کو معاف کر دے، بالکل لٹا کر رکھ دے بستر پر، اور انسان کو فنا کرنے کی طرف لے جائے۔ چوتھی بات، کس بات کا انتظار کر رہا ہوں؟ اس بڑھاپے کا کہ عقل و حواس کھو بیٹھے، انسان کی میموری بھی ختم، زبان پر غلط باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں، اس بڑھاپے کا انتظار ہے، پھر عمل کرو گے؟ یا اچانک آ جانے والی موت جو فنا کر دے، اور اچانک ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی شے اچانک نہیں، کاہے کا انتظار ہے تمہیں؟ یا تم دجال کے منتظر ہو کہ دجال آئے گا تب عمل کرو گے؟ ارے بھائی، وہ تو سب بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے، بہت بڑا فتنہ ہے وہ تو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ کیا اس کا انتظار ہے تمہیں؟ یا قیامت کا انتظار ہے تو قیامت تو بڑا سخت گھونٹ ہے، بڑا کڑوا گھونٹ ہے، اور اس دن تو حساب کتاب کے لیے پیشی ہوگی، اس دن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آپ اور میں عمل کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اور عمل سے مراد صرف نماز نہیں ہے بھائی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، جس پر بھی ہم نے بات کی، معاملات، اخلاقیات، ان پر بھی بات کی، بری صفات کو ترک کرنا، اس پر بھی ہم نے بات کی، مال حرام سے بچنا، حرام کی شکل سے بچنا، اس پر بھی بات کی، حیا کا اہتمام، حفاظت کرنا، اس پر بھی ہم نے بات کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اس پر بھی ہم نے بات کی، دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اس پر بھی گفتگو ہوئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا بھی معاملہ ہوا۔ یہ سارے تقاضے ہمارے دین کے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیا ہم عمل کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ سرکشی والی دولت کا، فقر والے، یعنی وہ فقر جو کفر کی طرف لے جائے، تنگ دستی کا، یا بڑھاپے کا، یا موت کا، یا بیماری کا، یا دجال کا، یا قیامت کا؟ پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے، آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم وصیتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وصیتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، ہدایات بھی ہیں، تعلیمات بھی ہیں۔ ایک اور روایت پیش خدمت ہے۔ اس روایت میں بھی 5 وصیتوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وأرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ روایت ہے مسند احمد و جامع ترمذی میں۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے ادرائے شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں۔ فرمایا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، اور یہ عبادت نفل عبادت کی کثرت سے افضل ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے اس روایت کا جو جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور بڑا پیارا انداز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے باتیں سکھائیں، اور آپ نے آفر دی، کون سیکھے گا اس کو اور عمل کرے گا یا دوسروں کو سکھائے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں، اور یہ 5 باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائیں۔ پہلی بات، اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا، اللہ کے رسول نے بھی جن باتوں کو حرام کیا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے ایک تصور یہ ہے کہ ہم یہ کچھ خیر کے کام کر لیں، ظاہر کی کچھ چیزیں اختیار کر لیں تو دین کا تقاضا پورا ہو گیا۔ ظاہر کے حلیے میں بھی سنت کی پیروی ضروری ہے، فرائض پر عمل بھی کرنا ہے، نماز کے ساتھ روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی پابندی کا معاملہ بھی ہے جب لاگو ہو جائے، جیسے زکوٰۃ کا لاگو ہونا اور حج کا فرض ہو جانا۔ اسی طریقے پر صدقہ خیرات، یہ سب کچھ بجا ہے، مگر جس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے حرام باتوں سے بچنا۔ اللہ نے جیسے کرنے کے کام ہمیں بتائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں سے روکا بھی ہے۔ ان حرام کردہ باتوں سے رکنا بھی عبادت ہے اور بہت افضل عبادت ہے۔ تم سب سے اعبد الناس، سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جاؤ گے لوگوں میں سے جب تم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتے ہو۔ آج ہمارے نمازوں میں اہتمام کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ، مگر سود خوری بھی چل رہی ہو، رشوت خوری بھی چل رہی ہو، گناہ کے اور کام بھی چل رہے ہوں، بے پردگی بھی چل رہی ہو، گلا کاٹ کر پیسہ لوٹا جا رہا ہے، پوری قوم کو لوٹا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے اسکینڈلز آج میڈیا کی زینت بنتے ہی ہیں نا، اور ایسے جاہل اور کیا میں عرض کروں، ایسے بے باک قسم کے لوگ ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، دھڑلے کے ساتھ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اپنے اربوں روپے کھائے ہوئے اسکینڈلز کے بارے کے اندر۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا بات کہ ہم نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور جناب نماز زکوٰۃ بھی چل رہی، یتیموں کی کفالت بھی ہو رہی، مگر سود کے دھندے بھی چل رہے ہیں، مال حرام بھی گھروں کے اندر آ رہا ہے، پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ حلال جو اللہ نے کیا اس کو اختیار کرنا ہے، فرائض و واجبات پر عمل کرنا یہ بھی لازم، اور حرام کاموں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو پہلی ہدایت،
اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچنا، نبی علیہ السلام کی حرام کردہ باتوں سے بچنا، جن باتوں سے محارم جن سے روکا گیا ان سے بچو گے، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑھ کر تم غنی ہو جاؤ گے۔ آج ہوس، لالچ، طمع کی وجہ سے حسد بھی ہوتا ہے، ذرا لوگوں کے پاس کچھ دیکھا تو جلنا شروع ہو گیا۔ حسد پر ہم بات کر چکے ہیں، مگر آج بہت بڑی بیماری بن گئی۔ دوسروں کے بچوں کو اچھے کپڑوں میں دیکھ لیا، دوسروں کو اچھی گاڑی میں دیکھ لیا، دوسروں کا گھر تھوڑا بڑا دیکھ لیا، دوسرے کے کاروبار کو تھوڑا چمکتا ہوا دیکھ لیا، جلن پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اللہ کے بندے، تمہیں وہ مل کر رہے گا جو تمہارے مقدر میں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کو بھی دیا تو اللہ نے دیا، اور کوئی حرام خوری بھی کر رہا ہے تو امتحان کے طور پر دولت اس کے پاس ہے، یہ زندگی ہے امتحان کے لیے۔ ہم کیوں طمع اور لالچ اور ہوس کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بھی نفسیاتی مریض بنائیں اور دوسروں کے بارے میں جو ہے برے اقدامات بھی کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، تو اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا، کم یا زیادہ جو بھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ نے جو طے کر دیا اس پر قناعت کر لو، اس پر شکر گزار بن جاؤ، اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑھ کر غنی ہو جاؤ گے۔ اور یہ غنی ہونا پیسے دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اصل غنا دل کا غنا ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی ہے وہ سب سے بڑا غنی ہے، اللہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ مراد ہے کہ وہ بادشاہت میں ہے، جو راحت میں ہوگا، پھر تکلیف سے بچا ہوا ہوگا، اس کو فکر ہی نہیں، میرے مقدر کا مجھے مل کر رہے گا تو میں کیوں ٹینشن لوں اپنے بارے میں، اور جس کو زیادہ ملا اس کے بارے میں کیوں ہوس کا شکار ہو جاؤں، حسد کا شکار ہو جاؤں۔ اس کو بھی دیا اللہ نے، دیا اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کے بارے میں ہم کھڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرو تو مؤمن ہو جاؤ گے۔ یہ بات پڑوسیوں کے تعلق سے پہلے بھی ہو چکی، اشارہ یہ کیا جا رہا ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ وہ حدیث ہم پڑھ چکے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھی ہدایت کیا آئی؟ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلم ہو جاؤ گے۔ تو مسلمان ہونے کا ایک تقاضا کیا؟ ہمارا معیار ایک ہونا چاہیے، اپنے سٹینڈرڈز کو ایک رکھیں، اپنے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ دوسروں کے لیے بھی رکھیں۔ ہم اپنے گھر کے باہر، یہ مثالیں پہلے آ چکی ہیں، ہم اپنے گھر کے باہر پسند نہیں کریں کہ کچرا پھینک کر جائے، تو ہم اپنے گھر کا کچرا کیسے ٹھکانے لگاتے ہیں؟ کیسے لگاتے ہیں؟ چیک کر لیجئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا راستہ کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ایسی پارک کرے کہ بلاک ہو جائے، اور ہم جب پارک کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو ہے وہ بلاک کیا جائے راستہ کسی وجہ سے۔ ہم تو اللہ کے گھر کے سامنے، مسجدوں کے سامنے بھی راستہ بلاک کر دیتے ہیں کہ نمازیوں کو بھی تکلیف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سارا ڈبل سٹینڈرڈ کا ہی شاخسانہ نتیجہ ہے کہ معاشرے کے اندر انریسٹ ہے، تباہی، بربادی، فساد، انتشار ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جب معیارات سیم ہو جائیں گے بات ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو تم مومن کب بنو گے؟ جب تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ واقعتاً مسلم کب بنو گے؟ کہ جب تم اپنے لیے جو معیار رکھتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی معیار پسند کرو۔ پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ بہت زیادہ مت ہنسا کرو، کہ یہ کثرت سے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ غفلت کی علامت ہے۔ اور آج کیا ہے جی؟ آج کیا ہے؟ پورے گھنٹوں کے گھنٹے لگے ہوئے اسی کام کے اوپر۔ انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر پوری قوم کی غیرت کا جنازہ نکالا گیا، انٹرٹینمنٹ کے نام پر پوری قوم کو بے حیا بنایا جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ رمضان مبارک جیسے مبارک مہینے میں بھی مخلوط محفلیں سجتی ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، مقدس مہینے کو بھی پامال کیا جاتا ہے اس کی حرمت کو۔ اور عام دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ناچ کود، گانا اور ایسے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہیں کہ جہاں عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لوگ اپنی عورتوں کو لے کر آتے بے پردہ، اور بے پردہ عورتیں نہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں، سارے مرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس ہے وہ شخص جس کی عورتیں بے پردہ دوسروں کے سامنے آئیں۔ اور آج یہ بے غیرتی کے جنازے نکلے ہوئے ہمارے، یعنی بے غیرتی ہی بے غیرتی ہے، جنازہ نکل چکا حیا کا۔ اور ان سب کو کھا گیا جی انٹرٹینمنٹ، اس کے نام پر لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، پھر لوگوں کی پیروڈی کی جاتی ہے، فلاں کی لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ ہر وقت ہنسنا اور یہ کھیل کود، اور اس کے نام پر پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اور غفلت ہے نا، ان محفلوں میں بیٹھ کر اللہ تو کسی کو یاد نہیں آتا، موت تو کسی کو یاد نہیں رہتی، آخرت تو یاد نہیں رہتی۔ ہاں مزاح کا پہلو ہمیں سنت میں بھی ملتا ہے، مگر وہاں یہ بدبختی نہیں ہوتی جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، جو یہ ہلا گلا ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، وہاں نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے کہا اے دو کان والے میری بات سننا، کتنا پیارا انداز ہے، جھوٹ بھی نہیں، مسکراہٹ آ گئی، بہت ہو گئی بات۔ لیکن 24 گھنٹے مسکراہٹیں اور قہقے اور ہلا اور گلا اور بے حیائی اور فحاشی اور پیروڈی اور ذلیل کرنا، یہ سارا کچھ
اور اس کی بنیاد پر قوم کو ہنسانے کی کوششیں کرنا، یہ تو نبوی مزاج اور تعلیم کے خلاف بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ مت ہنسا کرو کہ یہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ غفلت کی علامت ہے، اور جو غافل ہوا وہ برباد ہو جائے گا پھر آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس روایت میں 5 باتوں کا ذکر آیا اور یہ خاص ہدایات عطا فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم علیہ السلام نے۔ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچو، سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مؤمن ہو جاؤ گے۔ جو معیار اپنے لیے وہی معیار دوسروں کے لیے رکھو تو مسلم ہو جاؤ گے۔ اور بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، یہ بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے چند بڑی قیمتی اور جامع احادیث کا مطالعہ کیا، جہاں وصیتیں پہلے 3 ہمارے سامنے آئی تھیں، پھر 3 ہلاک کرنے والی، 3 نجات دلانے والی باتوں کا ذکر آیا، پھر 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو عمل کر لو وہ ذکر آیا، 7 باتوں کا ذکر آیا کہ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تم کب عمل کرو گے، مہلت سے فائدہ اٹھا لو آج، اور آخر میں 5 وصایا یا وصیتیں اور ہدایات نبی اکرم علیہ السلام کی ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں یقین بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔